أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيعة وحسب مقام محمود الذي وارزقنا من يفعله يوم القيامة إنه لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال تعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال تعالى في قرآن المجيد في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. My dear brothers, آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم دوسرے عشرے کے نزدیک پہنچے ہوئے ہیں رمضان المبارک کے. اس سلسلے میں جو میری معروضات ہیں یہ ایک مکس خطبہ ہے کیونکہ آج پچھلے 8-9 دن سے مسلسل تراویحوں کے لیے میں ساؤتھ سائڈ جاتا ہوں اور ساؤتھ سائڈ مسلح کے اوپر الحمدللہ رب العالمین ایک بڑا اعلیٰ ماحول میں نے دیکھا ہے اس سال. 3 ینگ حافظ قرآن ہیں، بڑے خوبصورت بچے جو یہاں پہ پیدا ہوئے، یہاں پہ بڑے ہوئے اور اللہ پاک نے ان کے دل میں اپنے دین کی محبت ڈال دی. اسی کے لیے جو آیت میں نے پہلے پڑھی ہے نا قرآن پاک کی من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، کہ اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں اپنی ہدایت کی طرف مائل کر دیتے ہیں اور جس کو وہ نہ چاہیں اس کی کوئی جرت نہیں ہے. آپ کو ایک مثال، میرا نہیں خیال کہ آپ نے کبھی پہلے یہ لفظ سنے ہوں گے
کیونکہ ڈرتے ڈرتے مسلمان علماء جو ہے نا یہ اپنی زبان پہ نہیں لاتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اس کے اوپر بڑی ریسرچ کی اس ہفتے میں، اور میں نے کہا کہ اپنے خطبے میں کر دوں گا، یوٹیوب کے اوپر ہے، یہ چینل میں چلا جائے گا، پاکستان کے بھی لوگ دیکھتے ہیں اسے، بہت سارے لوگ اس کو سن لیتے ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے مصداق جس وقت مکہ میں تشریف فرما ہوئے، اللہ پاک نے بعثت فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال تک اللہ پاک نے آداب سکھائے. آداب کا یہ عالم تھا کہ نبی کریم کے اوپر آپ میں آلائش کا جو ہے ایک ذرے کے برابر کوئی نہیں ثابت کر سکا آج تک کہ نبی کریم نے یہ غلطی کی، یا معاذ اللہ یا کوئی ایسا ہو گیا کہ نبی کریم سے کوئی کسی قسم کی اللہ اور اللہ کے فرمان کے علاوہ چیز ہوئی، پیدائش سے لے کر آپ کی یہاں سے ڈپارچر تک. اب ایک چیز جس کا میں آپ کے نالج میں لانا چاہتا ہوں، بڑی آپ کو عجیب لگے گی، مجھے خود بڑی عجیب لگی جب میں نے پڑھی، اور میں نے اپنے استاد محترم فیصل آباد میں ہے میرے استاد محترم، وہاں پیپلز کالونی میں ایک بہت بڑا ان کا قرآن اکیڈمی ہے، تو وہ شاہ نور مل والوں نے بنا کے دی ہوئی ہے، ڈاکٹر ہیں وہ بیسیکلی بائی پروفیشن، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کے پڑھے ہوئے. تو میں نے کہا اس میں میری رہنمائی فرمائیں. انہوں نے کہا بالکل سچی بات ہے. سگے چچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان میں 3 کوالٹیز تھیں. they were قریشی، they were ہاشمی and they were مطلبی. آپ نے نعتیں سنی ہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریشی، ہاشمی و مطلبی. وہ خود بندے جو تھے نا وہ قریشی تھے، ہاشمی تھے اور مطلبی تھے، سیدنا عبد المطلب کی اولاد تھے. اسی ماحول میں پیدا ہوئے، خانہ کعبہ کے متولی تھے. ان کا بیٹھنا، سونا، بچھونا خانہ کعبہ کے ارد گرد ہوتا تھا. دین ابراہیم پر قائم تھے. ان میں ایک بیماری پیدا ہو گئی جس کے لیے اللہ پاک نے سورہ البقرہ میں کہا کہ فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں مرض ہے. تو میں جب یہ خطبہ دے رہا، میں یہی سائیکل کر رہا ہوں، خطبہ میں نے دیا ہے پہلے یہ رچمنڈ میں. تو جب میں نے یہ خطبہ دیا نا تو میرے سامنے ایک بہترین کارڈیالوجسٹ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ بھی دل کے بہترین ڈاکٹر ہیں، لیکن اللہ پاک نے جن چیزوں کی مرض ان کے دلوں میں تھی، یا آج بھی لوگوں کے دلوں میں وہ مرض ہے، اس کا علاج آپ کے پاس نہیں ہے. اس کا علاج قرآن پاک میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر ہے. تو آپ نے سن لیا نا کہ وہ سگے چچا تھے، عبد المطلب کی اولاد تھے، ہاشم کے پوتے تھے اور قریشی تھے، اور خانہ کعبہ میں پرورش ہوئی. وہاں پہ بیٹھتے تھے، مسلوں کے اوپر کارپیٹ ڈالے ہوئے ہوتے تھے. کارپیٹ تھے یا چمڑے کی جگہ تھی. بڑے اعلیٰ خاندان کے جاننے والے تھے، رہنے سہنے والے تھے. اور ان کے پردادے جو تھے نا، وہاں سے جب آگے نسلیں چلیں تو ان کے جو بزرگ جو مرتے تھے تو ان کے نام کا ایک وہ بت بنا کے یہ عزا ہے اور یہ فلانا ہے اور یہ ٹمکانا ہے رکھ دیتے تھے. یہ تو بعد میں جو ان کی نسلیں آئیں انہوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے. اس کے اوپر اللہ پاک نے یہ کہا، اللہ پاک ناانصاف نہیں ہے کہ ارشاد گیلانی کو تو وہ ہدایت دے دیں، آپ کو دے دیں، فلاں کو دے دیں، اتنے علماء کو دے دیں، وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جسے نہ چاہیں نہ دیں. تو قیامت کے دن وہ بندہ کھڑا ہو کے کہے گا نہیں تم نے تو کہہ دیا تھا مجھے کہ میں ہدایت جسے چاہوں دیتا ہوں. لیکن یہاں پہ ایک سٹیپولیشن ہے، اللہ پاک نے ہر انسان کو ایک جیسا روح اور جسم کا پتلا بنا کے تو اس میں دماغ ڈالا، اسے فری ول دی، اور اسے یہ سکھا دیا کہ یہ آگ ہے یہ جلائے گی، یہ پانی ہے اس میں ڈوب جاؤ گے اگر تیرنا نہیں آتا، اور یہ شیر آ رہا ہے کھا جائے گا، اس لیے اپنے آپ کو اس کی حفاظت کرنا. اونٹ لے کر آؤ تو نبی کریم کہہ دیں اپنے بندے کو کدھر ہے، کیا کر کے آئے ہو اپنی سواری کا. اس نے کہا باہر پھر رہا. اس نے کہا نہ جاؤ، اس کی ٹانگ جو ہے نا اس کے اوپر باندھ کے آؤ، آوارہ ہو جائے، چلا جائے، گم ہو جائے، کیا کرو گے. آپ کو اپنا احتساب خود کرنا پڑے گا. سو فار مائی سیلف. تو اس کے لیے اللہ پاک کی اس چیز کو جو لوگ کنفیوز کر لیتے ہیں، اور اس کے اوپر اکثر لوگ کبھی ایک وقت میں زندگی میں نے بھی اسے کنفیوز کیا خود بھی. میں اس کا اپنے آپ کے سامنے اس کا کنفیشن کر رہا ہوں کہ میرے ذہن میں بھی آیا کہ اگر اللہ پاک جس کو چاہے ہدایت دے اور جسے نہ چاہے ہدایت نہ دے، تو پھر بندہ تو جا کے کہہ سکتا ہے مجھے تو آپ نے اللہ پاک ہدایت ہی نہیں دی. ایسی بات قطعاً نہیں ہے. اللہ پاک نے 2 قوتیں کریٹ کی. ایک قوت کا نام تھا رحمانی قوت،
جن کو وہ قوت دی اسمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے اپنی تخلیق کے شاہکار پیدا کر دیے. اس میں سیدنا ابوبکر نے صدیق پیدا کر دیے رضی اللہ عنہ. اس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پیدا کر دیے. اس میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ پیدا کر دیے. اس میں علی المرتضیٰ کر دیے, طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دیے, سعد ابن ابی وقاص کر دیے, زید کر دیے, ابن حارث کر دیے. ایسے ایسے لوگ, خالد بن ولید کر دیے. وہ لوگ پیدا کر کے تو اللہ پاک نے اپنے خاتم الانبیاء والمرسلین کے لیے ایک ٹیم مرتب کی. اللہ پاک نے آخری نبی کو اکیلے بھیجا, لیکن اللہ پاک نے بغیر مدد کے نہیں بھیجا. اللہ پاک نے سب سے پہلی مدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے آپ کے ساتھ اس طرح اٹیچ کر دی کہ جیسے سایہ ہوتا ہے. ان کا نام تھا سیدنا ابوبکر صدیق. بڑے مخیر باپ کے بیٹے تھے, بہترین ان کا رہن سہن تھا, اور بہترین عالم دین تھے اس وقت کے. عالم دین سے میں یہ کہہ سکتا ہوں ابراہیمی جو قانون تھے اور جو اس کا مذہب تھا اس کے اوپر ماہر تھے, اس کی فقہ کو جانتے تھے. کبھی ان کے اوپر کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس بندے نے بت کو پوجا کیا ہے. تو آپ کو ٹیم ایسی دے دی. جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, یہ بات تو کلیئر ہوگی بھائیوں کہ ہر بندے کے لیے یہ ہدایت کا ایک اللہ پاک نے طریقہ رکھا ہوا ہے. اللہم اجعلنا منہم, کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے, ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہیں آمین. میں نے کہا عربی میں کہ اللہ ہم نے ان میں سے اٹھانا. اللہم منہم جعلنا منہم, کن میں سے؟ سیدنا ابوبکر صدیق کی صف میں اٹھا لینا, علی المرتضیٰ کی صف میں اٹھا لینا, عمر فاروق کے غلاموں میں اٹھا لینا, ہمیں عثمان غنی کے جو گھوڑے تھے ان کی گرد کے ساتھ اٹھا لینا کہ یہ آگے ہیں میرے غلام, ان کو ادھر جانے دو. تو اللہ پاک کی توفیق کے ساتھ بھائیوں یہ کام ہوگا. اب الف لام میم میں آپ نے دیکھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ کہتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے نا, یہ میں نے کریٹ تو کر دی آپ کے لیے, لیکن یہ ہدایت دے گی. کن کو دے گی ہدایت؟ اب اس کے اوپر میں تھوڑی سی بحث کر کے نا, رمضان پاک کا جو آیت میں نے پڑھی ہے, یہ سورہ البقرہ کی پہلی آیت ہے کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اس کتاب میں ایک تو شک کوئی نہیں ہے, اور ہدایت کن کے لیے؟ متقین کے لیے. اللہ پاک ہمیں تھوڑا ڈیفائن کر دیں, ہمیں تو نہیں بھی آتی. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ تین کوالٹیز ہونی چاہیے ان میں. ایمان والے ہوں, اقیم الصلاۃ کرنے والے ہوں, اور جو میں نے ان کو عطا کیا ہے اپنی جیب میں سے نہیں چاہیے. بہت ہی نازک مرحلہ ہے یہ, تم سے نہیں چاہیے مجھے. مما رزقناہم ینفقون, جو میں نے عطا کیا ہے اس میں سے دو. میرے استاد محترم کھڑے تو ایک دفعہ وہاں پہ 7,000 کا بل آ گیا, 7,000 پاکستانی روپے کا بل آ گیا قرآن اکیڈمی کا. آپ نے کھڑے ہو کے تو یہ کہہ دیا, میرا ان کے پاس خطبہ ہے, آپ نے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ وہ مما رزقناہم ینفقون, یہ بل ہے میرا. بل رکھ دیا اور بیٹھ گئے. جس وقت اٹھے تو 3 لوگوں نے 7,000 روپے کے چیک ڈالے ہوئے تھے ڈبے میں. اسے کہتے ہیں وہ مما رزقناہم ینفقون. قرآن پاک جو ہے نا, اس کے متعلق آپ کو ایک بڑی خوبصورت حدیث, آج بڑی فقیرانہ قسم کا خطبہ ہے, اس میں ایک حدیث یاد آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, اسی طرح صحابہ بیٹھے تھے, تو آپ نے ان کو کہا یا اہل القرآن, اے قرآن والو. ہم سب بھی اہل القرآن ہیں نا. اے قرآن والو لا تتوسط القرآن, قرآن کو اپنی چھتیوں کے اوپر نہ رکھ دینا, اس کو بھلا نہ دینا, کمر کے پیچھے نہ رکھ دینا. وَتَفْشُوهُ وَتَغَنُّوهُ وَتَدَبُّرُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اس کو خوبصورت بنا کے پڑھو, اس کے اوپر خشوع و خضوع کرو, ڈرو اس کی آیات سے. وَتَدَبُّرُوا فِيهِ, غور و فکر کرو, تدبر کرو. کیوں کریں بھائیاں؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور پتہ ہے کس نے یہ کہا؟ جس نے کبھی زندگی میں کوئی غلط بات نہیں کہی. الصادق اور الامین کے فرمان ہیں یہ. یا اہل القرآن لا تتوسط القرآن. ہم کیوں اس کو بلا کے بیٹھ گئے؟ ہم نے کتنا پڑھا ہے قرآن اس مہینے میں ابھی تک؟ دیکھ لیں, سن تو لیا بہت ہم نے. ایک چیز کی میں نے آپ سے بات کرنی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کا مہینہ تشریف لاتے ہیں, ممبر رسول ہے. آپ نے اپنی پہلی سیڑھی کے اوپر بنا دیا گیا تھا ممبر رسول. میں نے اس کے متعلق بھی آج بات کرنی ہے. ترکی میں گیا ہوں, کم از کم 20 مساجد میں, ہر جگہ پہ تھا یہ. وہاں پہ ممبر کے پہلے کے اوپر رکھا تو آپ نے کہا آمین, دوسرے کے اوپر قدم رکھا, اوپر چڑھ رہے ہیں ممبر پاک کے. آپ دیکھو ذرا نبی کریم کا آپ نقشہ لاؤ ذہن میں. یا سارا ہمارے وہ ہیں جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, جنہوں نے ہمیں
مسلمان بنایا، نہ تو ہم نے جبرائیل امین سے ملاقات کی، نہ ہی اللہ پاک کو دیکھا. ہمیں تو جو سرکار دو عالم نے کہہ دیا ہم نے مان لیا، اور اس کو مان لیا اور اس کے اوپر کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ اس کلمے کے ساتھ ہمیں لے بھی جائے جب وقت آئے. تو پہلے کے اوپر آپ نے کہا آمین، دوسرے کے اوپر کہا آمین، تیسرے کے اوپر کہا آمین. خطبہ دیا، خطبے کے بعد پیارے جو دوست تھے بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا سرکار آپ نے یہ 3 دفعہ آمین کہا. آپ نے کہا کہ میں پہلی دفعہ یہ کہا کہ جو بندہ جس کو میرا نام جس کے سامنے لیا جائے وہ صلی اللہ علیہ وسلم اور درود نہ بھیجے، اللہ پاک اس کو، جبرائیل امین آ کے تو یہ میرے لیے دعا مانگ رہے تھے تو میں ان کے پیچھے تھا، انہوں نے یہ کہا کہ جو تمہارا نام لے، آپ کا نام لے، اس کے اوپر درود نہ بھیجے یا کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، وہ خسارے میں ہے، ناکام ہو گیا. آپ نے کہا آمین. دوسرا آپ نے کہا کہ جو بندہ جس کو منتھ آف رمضان میسر آ جائے اور ایماناً و احتساباً اس نے نہیں کیا اور اپنے پچھلے سارے گناہوں سے معافی نہ مانگ لی اور نہ خلاصی کی، وہ خسارے میں رہا، وہ ناکام ہو گیا. آپ نے کہا آمین. تیسرا وہ ہے کہ جس کو اپنی ماں اور باپ یا دونوں میں سے ایک میسر آ جائیں اپنی زندگی میں، اپنی اس حالت میں ہو جب وہ اس ایج میں تھے کہ جب ان کو آپ کی اسی طرح ضرورت ہے جیسے آپ کی بچپن میں کی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک نے اگر کسی کو اٹیچ کیا ہے اپنی دعا کے ساتھ قرآن پاک میں تو صرف ماں باپ ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ کہا کہ یا اللہ ربی ورحمہما کما ربی یعنی صغیرہ. یا اللہ پاک ان کے اوپر، یہ دعا ہے قرآن پاک کی، یاد کر لیں، ایک لائن کی دعا ہے، رب ان کے اوپر اسی طرح رحم فرما، ان کے اوپر اس طرح کرم اپنا فرما دے کہ جس وقت انہوں نے میرے اوپر کیا تھا جب میں چھوٹا تھا. کما ربی یعنی صغیرہ، یہ میرے رب تھے. رب کا مطلب ہوتا ہے پروردگار، پیدا کر کے پرورش کرنے والے کو عربی میں رب کہتے ہیں. یہ میرے پروردگار نہیں کہا بندے نے، کہا یہ میرے پرورش دینے والے تھے جب میں چھوٹا تھا. تو ان ماں باپ کی تیسری یہ دعا تھی جبرائیل امین کی کہ اگر اس کو میسر آ جائیں ون اور بوتھ، اور اس کی مغفرت نہ ہو ان کی دعاؤں کی وجہ سے، وہ ناکام ہو گیا. آپ نے کہا آمین. تو بھائیو تینوں چیزیں میسر ہیں کچھ لوگوں کو، بڑے کرموں والے. میری زندگی کا ایک بہترین اور بدترین، سمجھ لو بہترین نہیں بدترین میری زندگی کا جو ہے نا ریگریٹ میری زندگی میں یہ ہے کہ میں 8 بہن بھائیوں کا سب سے چھوٹا ہوں. لاڈلے پیار سارے کر رہے ہیں، 5 بہنیں 3 بھائی. ایک بہن ہماری 13 سال کی عمر میں فوت ہو گئی. تو 4 بہنوں نے، میری بڑی بہن 17 سال بڑی، اس نے مجھے پالا. امی ابو بوڑھے ہو گئے تھے، اور جب میں وہاں سے آیا تو میں اس وقت 30 سال کی عمر میں تھا. آج 63 ہو گئی ہے ایج. تو میں نے اپنے باپ کو کئی سال نہیں دیکھا. میں 4 سال بعد گیا میرے پیپر بنے. میرے اس دوران میں ابو جان کی وفات ہو گئی. تو مجھے ابو جان جاتی دفعہ نصیحت کر گئے امی کو اور بہنوں کو کہ اسے کہنا پیپر بنے تو آئے، تاکہ پھر جانے کا راستہ اس کے پاس ہو. میں بعد میں گیا، اللہ پاک نے مہربانی فرمائی زندگی میں ان کی. یہ اللہ پاک نے مجھے توفیق عطا فرما دی تھی. جب میں وہاں تھا تو میں ایک بڑی اچھی جگہ پہ کام کرتا تھا، وہاں سے ایک بونس ملا تو اپنی حیات میں نے ان کو حج پہ بھیجا تھا. وہ میرا ایک چھوٹا سا تھا، اللہ پاک قبول فرمائے، اور ان کی دعائیں تھیں. وہاں پہ واپس آئے تو میں لینے گیا لاہور میں، تو پنجابی بولتے تھے، شلوار قمیض انہوں نے پہنی ہوئی، ٹرل کرائی ہوئی. تو میں نے ابو جان سے پوچھا، میری گاڑی میں بیٹھے، اس میں اے سی وغیرہ لگا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ ابو جان میرے لیے اتنے کوئی دعا منگی جے. آندے نے ارشاد کو آکھن والی گل ہے، روزہ رسول تے کھلو کے آکھیا جا تیرا بھلا ہوگا. تو ماں باپ کی وہ دعا، مجھے قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ممبر آف رسول اللہ، ہر روز میرا بھلا ہوتا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں سے ہوتا ہے. یہ بھلا تھوڑا ہے کہ 4 بچے، یار 2 بیٹیاں 2 بیٹے میرے، سارے اپنے جو گئے ہو گئے، 6 گرینڈ چلڈرن کا میں باپ ہوں. میں تو اس سے اللہ پاک سے اب دنیا مانگتا ہی نہیں، کیونکہ ایوری ڈریم آئی ہیو ہی ہیز میڈ اٹ کم ٹرو. اینڈ may Allah make every dream all of you have. may Allah make all those dreams come true. اگر میسر ہیں تو میں آپ کو گڑ گڑا کے اس کے اوپر ریکویسٹ کروں گا مؤدبانہ ذاتی طور پہ کہ ان کی خدمت کرو، ان کے پاؤں دباؤ، ان کے پاس بیٹھ کے کہو ابو جان کیا کر سکتا ہوں میں آپ کے لیے، امی جان کو میرے لائق خدمت ہو، ان کے ہاتھ چومو، پاؤں چومو. یار میرے باپ کو شوگر ہو گئی تھی آخری وقت میں زندگی کے، 88 کی ایج میں وہ گئے. تو میں ان کو درد ہوتی تھی، میں ان کی پنڈلیاں دباتا تھا. وہ کہتے تھے دیسی گھی کے ساتھ مالش کر، میں ان کے پاؤں کو مالش کرتا. I swear to God I used to kiss his feet. کہ آپ میری عزت میں کمی آ گئی ہے.
نبی کریم نے کہہ دیا اپنے صحابہ کو کہ اپنے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اف نہ کہنا، قرآن پاک میں ہے۔ اور آپ نے کہا کہ اگر ماں باپ کے پاؤں کو ہاتھ لگانے سے، اگر ماں باپ کی عزت کرنے سے آپ کی عزت میں فرق آ جائے، قیامت کے دن آ کے محمد رسول اللہ سے لے لینا۔ نبی کریم کہہ رہے ہیں ماں باپ کے لیے، اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن پاک میں، اطیع اللہ و اطیع الرسول وبالوالدین احسانا، رائٹ آفٹر اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، وبالوالدین احسانا، روزے جو ہے نا وہ اور عمرے اور جا کے بندہ آب زمزم میں شاور بھی لے لے تو اپنے ماں باپ کا اگر گستاخ ہے نا، میرا نہیں خیال خلاصی ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوص علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الازکیاء وصحبہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو اپنی محبت کے جو یہاں پہ چیزیں ہیں اس میں اللہ پاک کے حبیب کی تھوڑی سی تعریف کر دوں۔ اس وقت ہر مسجد میں ہر جگہ کے اوپر قرآن پاک کی باتیں ہو رہی ہیں، قرآن پاک بڑی زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، قرآن پاک کو بڑا پبلش کیا جا رہا ہے، لیکن قرآن پاک کے 2 ایلیمنٹ ہیں اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس کو کہتا ہوں، اگر میرے اوپر کوئی فتویٰ لگائے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ قرآن پاک کے 2 ایلیمنٹ تھے اور یہ میری ذاتی ریسرچ ہے۔ قرآن پاک کلام اللہ ہے، قرآن پاک کلام اللہ ہے۔ کلام اللہ کے لیے ضروری ہے کہ کوئی متکلم ہو۔ میں بات کر رہا ہوں، میں کھڑا ہو کے 9 گھنٹے خطبہ دے سکتا ہوں، it will mean nothing if I don't have the audience۔ تو what do you need? You need the audience۔ تو آڈینس کی کیا رائٹ ہے کہ میں ان کو کنوے کروں صحیح میسج۔ قرآن پاک کو کوئی بھی نہیں جانتا آج، اس کا ایک لفظ بھی کوئی نہیں جانتا اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے میسنجر نہ ہوتے اور اسے کنوے نہ کرتے اور اپنے حج الوداع کے خطبے کے اوپر کھڑے ہو کے تو سارے کراؤڈ سے 1 لاکھ سے زیادہ تھا، یہ سوال کیا 3 دفعہ، Have I conveyed the message? Have I conveyed the message? Have I conveyed the message? سب نے ہاتھ کھڑے کر کے یس بلا یا رسول اللہ، آپ نے میسج بھی کنوے کر دیا، آپ نے رسالت بھی ہم تک کنوے کر دی، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، ایمان کے ساتھ جو کچھ آپ کو امانت دی گئی تھی ہم تک کہہ دیا۔ نبی نے اوپر انگلی کر کے 3 دفعہ کہا، او اللہ اشہد، یا اللہ اشہد، یا اللہ میرا گواہ رہنا اللہ کہ میں نے اپنا میسج ان کو دے دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک چیز جوڑی، آپ نے سب کو ان کو کہا کہ جس نے سن لیا ہے نا وہ اس تک پہنچائے جو یہاں پہ حاضر نہیں ہے۔ اور یقین کر لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کلام، اللہ کا کلام، نبی کریم کا وہ کنوے کیا ہوا میسج آج بھی سنایا جا رہا ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں یہاں کھڑا، یہ حفاظ کیا کر رہے ہیں ملین کے قریب دنیا میں، جس وقت میں، یہ اللہ پاک کا ایسا نظام ہے کہ یہ گلوب ہے جس کے اوپر ہم رہتے ہیں، اس میں ہر منٹ میں کہیں نہ کہیں سورج ڈوب رہا ہے، کہیں نہ کہیں سورج طلوع ہو رہا ہے۔ کوئی منٹ ایسا نہیں ہے اس کے اوپر سروے کیا گیا ہے کہ جہاں پہ کسی نہ کسی جگہ کے اوپر اذان نہ دی جا رہی ہو۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر ہو رہا ہے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کی فضا میں آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک اس کو قائم رکھے، اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کو قائم رکھے، اللہ پاک جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، اللہم اعز المسلمین والمسلمات، اللہم اعز المسلمین والمسلمات فی کل مکان، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنت بالقرآن ونجنا من الجہنم بالقرآن، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ فی دین و دنیا و اہل و مال، آمین یا رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اللہ قبول فرما لے ہمارے سیام، ہمارے قیام اور جمع اعمالنا، احتساب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اس کو قبول کر لے۔ جو تو نے یا اللہ سٹینڈرڈ ہمارے لیے قائم کیے ہیں، ہم تو اس سے 1 انچ تک بھی نہیں پہنچ سکتے، تو تو بڑے ہائی سٹینڈرڈ ہے۔ جو بھی ہمارا اسی طرح کا ہے، جس طرح کا بھی ہم ادھر ادھر سے کر کے تیرے سامنے پیش ہو رہے ہیں، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، انت غنی نحن فقیر۔ اللہ پاک قبول فرما لے جو ہماری ٹھوکریں ہیں،
جو ہماری ٹکریں ہم مارتے رہتے ہیں ادھر، ان کو قبول فرما لے، اور یا اللہ پاک اپنے صحابہ اور اپنے پیارے لوگوں اور جن کو تو نے ہدایت دی ان کی صف میں ہمیں کھڑا کر دینا، ان کے ساتھ ہمیں قبول فرمانا۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دینا یا اللہ پاک۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دینا یا پاک پروردگار عالم۔ جو مقروض ہیں خلاصی مقروض قرض کر دینا ان کے لیے۔ جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا عطا فرما دینا۔ جو چلے گئے ہیں یا اللہ پاک ان کے درجات بلند کر دینا، ان کے گناہوں کو معاف کر دینا یا اللہ پاک، ان کی مسٹیکس کو ان کی نیکیوں میں بدل دینا۔ تو نے سورہ الفرقان میں کہا ہے کہ جو تجھ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اس کی عصیان کو اس کی حسنات میں چینج کر دیتا ہے یا اللہ پاک۔ یہ طریقہ ان سے یہ معاملہ کرنا یا اللہ پاک، ان کے صدقے میں ہمیں بھی اور اپنے ماں باپ جن کے حیات ہیں ان کی خدمت کرنے کا، ان کی خلوص نیت سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ پاک۔ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں جہاں جہاں پہ جس کلیمٹی میں، فزیکل، مینٹل، فائنینشل، سائیکولوجیکل، یا اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ عباد اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اقیموا الصلاۃ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ اکبر۔ سمع اللہ لمن حمدہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ اکبر۔ سمع اللہ لمن حمدہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام الیک یرجع السلام حینا ربنا الاسلام والخدمہ دار السلام تبارک ربنا وتعالیٰ یا ذا الجلال والاکرام۔ علامہ اقبال میرے سننا ان کے وقت میں انہوں نے جس کے اوپر سب سے زیادہ کام کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تھا کہ جس نے اپنے آپ کو فمن عرف نفسہ فمن عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو اپنی ذات کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو اس کے اوپر انہوں نے خود ہی کے اوپر کام کیا۔ یہ 1938 کی بات ہے، مرنے سے جانے سے پہلے جو آخری ایام تھے اس میں ایک بہت بڑے عالم دین تھے انڈیا کے، انڈیا ہی تھا سارا، ان کا نام تھا سید نذیر نیازی۔ وہ آئے تو انہوں نے آ کے کہا جی لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں سے لیا ہے، بڑے بڑے گورے جو لوگ ہیں ان سے اپنا فلسفہ خود ہی آپ نے حاصل کیا ہے اور اس کے اوپر آپ بحث کرتے ہیں۔ فلاسفی کی ڈگری تھی ان کے پاس، پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی، انہوں نے ساری زندگی باہر پڑھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ بتائیں کہ آپ کے منہ سے میں سننا چاہتا ہوں کہ آپ کا فلسفہ خود ہی کہاں سے آیا ہے۔ آپ نے کہا کل آنا تو میں ڈکٹیٹ کرا دوں گا۔ آپ نے اپنے گھر سے ساری کتابیں جو تھیں جائیں آپ کسی وکیل کے پاس تو ڈھیر لگا ہوتا ہے لا کی کتابوں کا اور وہ سارا پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح عالموں کے پاس جائیں تو عالم دین جو ہے انہوں نے حدیث رکھی ہوئی ہے، تفسیر رکھی ہے، قرآن پاک کے ساری لکھے ہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی کتاب ایسی فلسفے کی نہیں تھی، ساری اٹھوا دی تھیں آپ نے آخری وقت میں علامہ اقبال نے۔ تو میں آپ کے اسکول میں پڑھا ہوں، آپ کی کالج میں 2 سال میں نے گزارے ہیں، آپ کے گھر میں بیٹھ کے آپ کا کلام پڑھا ہے میں نے سیالکوٹ میں، مرے کالج سیالکوٹ میں، وہاں پہ میرے 2 سال گزرے۔ تو میں آپ کو ایک چیز جو اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ نذیر نیازی دوسرے دن آئے اور وہ بڑے اس میں خوش تھے کہ اپنا فلسفہ خودی علامہ اقبال اپنے منہ سے مجھے ایکسپلین کریں گے کہ یہ انہوں نے نہ تو انہوں نے کیٹ سے لیا، نہ شیلے سے لیا، نہ کسی بہت بڑے برنارڈ شاہ سے لیا، کہاں سے لیا انہوں نے؟ یہ بات کرتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کہتے ہیں اپنے آپ کو اتنا تو پہچان لے، توڑ دے اپنے دل کے شیشے کو اتنا کہ تجھے نہ خدا سے مانگنا پڑے، خدا تجھ سے پوچھے what do you need, what can I do for you، کہ تم میرے علاوہ ہر چیز کو دنیا میں بلا دی ہے، صرف اپنے آپ کے اوپر مجھے رکھا ہوا ہے دل میں اور اپنے آپ کو اپنے دل کو بھر لیا میرے ساتھ، بتا کیا؟ تو آپ نے اس سے جس وقت آئے تو آپ 4 پائی سے اٹھ نہیں سکتے تھے، بیمار تھے۔ آپ نے کہا مولانا سید نذیر نیازی ان کا نام تھا، کہا یہ قرآن پاک پکڑے، تو قرآن پاک انہوں نے پکڑ کے آپ کو دیا، تو آپ نے کہا سورہ حشر نکالیں۔ آپ اس حالت میں بھی نہیں تھے کہ وہ زیادہ بات کر سکتے، بیمار تھے بہت۔ اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا، چلے گئے۔ تو جب انہوں نے سورہ حشر نکالی تو اس کا آخری رکوع نکالیں تو اس میں ایک آیت ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، ان لوگوں نے جنہوں نے دنیا کی محبت میں مجھے بلا دیا، میں نے ان کو ان کے اپنے آپ سے بلا دیا، اب ان کو کچھ پتہ نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا فرمان ہے، یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے۔ اللہ پاک نے ایک لفظ جو کہا ہے نا، اس نے کہا کہ میں نے ان کو اتنا مصروف کر دیا ان کی اپنی زندگی میں کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے، ان کو یہ بھی نہیں پتا آج کپڑے کون سے پہننے ہیں، آج کھانا کون سا کھانا ہے، کرنا کیا ہے۔ تو اللہ پاک لا جعلنا منہم، اللہ پاک ان میں سے ہمیں نہ کرے، ہمیں ان میں سے کہے کہ جو اٹھیں تو اس وقت اللہ پاک کے اور اللہ کے حبیب کا کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھیں۔ اور یہ میں بھائیوں اسی وقت میں اٹھیں گے جس وقت اس کو اپنے دل میں ڈال لیں گے 100%۔ نبی کریم کی محبت کے بغیر کون سی بات ہے یار جو پوری ہو جاتی ہے؟
اگر مجھے کبھی کسی نے بات کرنے کی دی نا تو میں نے قرآن کے اوپر نہیں بولتا. کسی نے اقبال سے پوچھ لیا تھا کدھر ہے تیرا نبی, اسی قرآن میں اپنے شکوے میں پوچھ لیا. اس نے کہا دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے, بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے, چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے, اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے, رفعت شان رفع نال کا ذکر دیکھے. اگر اس کی شان دیکھنی چاہتے ہو نا تو سورہ علم نشرہ پڑھ لو, جس میں اللہ پاک نے خود کہہ دیا ورفعنا اللہ کا ذکر. یا وہی بندہ جو رات کے اندھیرے میں 2 آدمی وہاں سے بھاگے جان بچا دے, سیدنا ابو بکر صدیق اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مکے سے میں دیکھ کے آئے, وہ جگہ سارے دیکھ کے آئے جہاں سے بھاگے ہوں گے. چھوٹی ساری جگہ ہے, بندے قتل کرنے کے لیے کھڑے تھے حرم شریف کے پاس. آج 1.7 بلین لوگ ان کا کلمہ پڑھتے ہیں. Isn't it enough for us to know that our Nabi is such? Nabi is Haq, Quran is Haq, Allah is Haq, and our deen of Muhammad Rasulullah is Haq. اللہ پاک اس کو ایکسپلور کرنے کی, تدبر فیہ لعلکم تتقون لعلکم تفلحون, فلا پا جاؤ. اس کے اوپر تدبر کرو قرآن کے اوپر, اور اس سے زیادہ آپ کو سیل کا اور موسم سپرنگ ہے یہ نیکیاں لینے کا. ویسے بھی موسم سپرنگ شروع ہو گیا ہے, اور یہ موسم بہار ہے نیکیاں حاصل کرنے کا. یار کوئی جگہ بتا دو مجھے آج کہ جہاں سے you buy 1 get 70 free. امریکہ میں رہتے ہیں, سیلیں لگتی ہیں نا, یہ سیل لگی ہوئی ہے نبی کریم اور اللہ پاک نے لگائی ہوئی ہے کہ you do 1 we give you 70 time, and some narrations say we give you 700 time. اور اگر آپ کو اللہ پاک نے لیلۃ القدر میسر کر دی تو 83 ایئر 1000 مہینے کے برابر آپ کی جو ہے نا عبادت ہوگی اس رات. اللہ پاک اللہم اجعلنا, اور اللہ پاک ہم سب کو وہ لیلۃ القدر جو ہے نا عطا فرما دے. یا اللہ پاک ہم کو صحت و عافیت, ہمارے بچوں کو یا اللہ پاک ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ رکھنا. یا پاک پروردگار عالم جن کی بیٹیاں ہیں گھروں میں بیٹھی ہیں, اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں اچھے بھر دے دے. یا اللہ پاک ان کو ایمان کے ساتھ عزت کے ساتھ احتساب کے ساتھ بڑی ہو جائیں اور اپنے ماں باپ کے لیے باعث عزت ثابت ہوں. یا پاک پروردگار عالم جن کے والدین پاس ہیں ان کو خدمت کا موقع عطا فرما دے, اور اتنی خدمت کریں کہ ماں باپ جو ہے نا ان کے دل سے نکلے کہ جا تیرا بھلا ہو. آج ہی لیڈرز کے ماں کے اور باپ کے دل سے یہ نکل جائے, اور یہ ہو گیا تو مجھے پکڑ لینا گلنے سے قیامت کے روز اگر آپ کا بھلا نہ ہوا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. معاف کر دینا یار, آج تھوڑا سا تکیلی سا رہا تھا, تو میں نے سوچا کہ ماں باپ کی اور نبی کریم کی جو ہے نا شان بڑھاؤں. اس کے علاوہ بات کوئی نہیں ہے. نبی کریم کی محبت کے علاوہ بات نہیں بنے گی جو دل میں چاہے کر لیں. اتنے عمرے حج کر لیں, نمازیں پڑھ لیں. دس از ویری امپورٹنٹ ٹو گیٹ ٹو نو دا مین صلی اللہ علیہ وسلم. جزاکم اللہ خیر. یہ نبی کریم کی سنت ہے, مجھے وہاں سے پتہ چلا. انہوں نے کہا ایک وقت میں صحابہ نے عرض کی کہ ہم تھوڑی سی اونچی نہ جگہ کر دیں, تو آپ نے بڑے دن تک اجازت نہ دی. پھر آپ نے اجازت دے دی تو انہوں نے مٹی کی بنا کے نا اونچی جگہ تو آپ کے لیے بنا دی کہ آپ بیٹھیں. تو لوگ آتے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا کون سے نبی ہے, کیونکہ سب کی داڑیاں سب کی پگڑیاں سارے خوبصورت تھے. تو انہوں نے کہا کہ ڈسٹنگوش کرنا چاہتے ہیں کہ پتہ چل جائے رسول اللہ بیٹھے ہوئے. یہ آپ ترکی میں جائیں تو ہر مسجد میں نے بہت ساری مسجدیں پیدل پھر کے, ایک بلاک میں 3 مسجدیں بھائی, ایسے چل رہے ہو ادھر مسجد ادھر مسجد اور سامنے پھر مسجد. یہ حال ہے وہاں پہ. ہر مسجد میں یہ چیز آپ کو ملے گی, کیونکہ وہ لوگ ہر کام میں نے غور کیا وہاں پہ رہ کے 5 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتے ہیں. بہت مہربانی. بیٹھنا ہے 5 منٹ بعد انشاءاللہ تعالی.